بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، سجدے میں سر رکھ کر یہ چھوٹی سی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، اللہ غیب کے خزانوں سے دولت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھول دے گا اور آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی آپ سے پیچھے رہ جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو ایک بار لازمی اس کو آزما کر دیکھیں۔ یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ مال کی وجہ سے پریشان ہیں، عزت، شہرت، رزق، دولت اور لڑائی جھگڑا، ان چیزوں کی وجہ سے یا جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص ہونے جا رہی ہے۔ جلدی کیجئے، اس ویڈیو کو سنیے گا۔ اور میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر مصیبت اور مشکل کے لیے یہ وظیفہ بڑا نایاب ہے جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سکپ نہ کیجیے گا، آخر تک دیکھیں۔ اکثر لوگ سکپ کر دیتے ہیں، پھر بعد میں ٹینشن ہوتی ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، کوئی بھی نماز ہو، کوئی شرط نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ لینا ہے۔ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، کسی بھی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اسی عمل کے دوران سجدے میں سر رکھ کر آپ نے یہ سورت 33 بار پڑھنی ہے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور اس طریقے سے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے تو معزز سامعین کرام غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے نماز پڑھی، اللہ کے حضور دعا مانگی، مانگنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 7 بار تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے تلفظ کے ساتھ غور سے، پیار سے، عشق سے سننا ہے۔ کیا یہ تعوذ یا پڑھنا ہے اگر آپ کا تلفظ صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام 7 بار آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غور سے، عشق سے، پیار سے، تلفظ سے خوب آرام سے 7 بار تسمیہ پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، تلفظ صحیح نہیں ہے، ادائیگی صحیح نہیں ہے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اسی ویڈیو میں سے بار بار پیچھے کر کے 7 بار سن لیں، اور ایک بار تعوذ بھی اور تسمیہ بھی اپنی زبان سے ادا کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ عمل مسجد میں نہیں کر سکتے، یہ گھر میں کرنا پڑے گا۔ تو پھر آپ نے اس کے بعد 7 ہی بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کیسے؟ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آئیے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 7 بار آپ نے پڑھنا ہے. اگر پڑھ سکتے ہیں تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، نہیں تو اسی ویڈیو میں سے آپ نے یہی درود پاک آپ نے 7 بار پیچھے کر کر کے سن لینا ہے اور 1 بار اپنی زبان سے ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد سجدے میں گر جانا ہے اور سجدے میں گر کر آپ نے یہ صورت کون سی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا یا تلفظ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ نے اس میں سے 33 مرتبہ سن لینی ہے اسی ویڈیو میں سے پیچھے کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے خود پڑھنی ہے. 33 مرتبہ اوپر سننی ہے اور 3 مرتبہ سجدے میں سر رکھ کر پڑھنی ہے. اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر سجدے میں سر رکھ کر 33 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے. استغفار اس طرح نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح نہیں، اس طرح غور سے پڑھنا ہے. ایسے نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، غور سے ایسے پڑھنا ہے آپ نے جیسے میں نے ابھی پڑھا ہے. اور پھر اس کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا. لگاتار 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ اپنے حالات کو دیکھیں گے. لوگ فون کر کر کے پوچھیں گے کون سا عمل کرتے ہو، کیسا وظیفہ کر رہے ہو، کون سا وہ نایاب عمل کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ اتنے مالدار بن گئے ہیں. بڑے بڑے مالدار بھی آپ سے پیچھے رہ جائیں گے. تو جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید بھی نہیں ہے. اور مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے. وظیفے میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے. تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اور غریبوں اور دکھی دلوں کے دکھوں پر مرہم رکھنا یہ سمجھ کر ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا. والسلام.